بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں خالد میں ہوں اپنے یوٹیوب چینل دعوت فکر آخرت میں۔ آج بات کریں گے مقدر کی، تقدیر کی۔ اللہ پاک نے ہر ایک کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ جس نے جو چیز بنائی ہوتی ہے اس کے بارے میں اور اس کے مستقبل کے بارے میں بھی وہ لکھ دیتا ہے۔ جس نے گاڑی بنائی ہے انسان نے، وہ اس اپنی بکلٹ میں لکھ دیتا ہے، اپنی کتابچے میں، کہ یہ اس طریقے سے چلے گی اور اتنے دن چلے گی، اور اس میں یہ چیزیں، یہ نقائص ہیں اور یہ خوبیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں، یہ ساری کی ساری اس میں وہ آتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اس پوری کائنات کے نظام کو لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، محفوظ کر دیا۔ اس میں انسان بھی ہیں اور تمام کائنات میں ایک ایک ذرے کا اللہ پاک نے لوح محفوظ پہ محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سفر پہ تھے، نماز کا وقت ہوا، ایک جگہ ایک مسجد تھی، اس کے ساتھ ایک درخت تھا، ایک وہاں پہ نوجوان بھکاری ملا، تو آپ نے سوچا کہ اس نوجوان کو بھیک دینا مناسب نہیں، میں اس کو مزدوری کے طور پہ کچھ دے دوں گا تو وہ اس کے لیے بہتر ہوگا اور میرے لیے بھی بہتر ہوگا۔ آپ نے گھوڑا باندھا اور بھکاری سے کہا کہ آپ میرے گھوڑے کا خیال رکھیں، میں نماز پڑھ کے آپ کی امداد کروں گا۔ آپ نماز پڑھنے چلے گئے، آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس بھکاری کو 2 درہم دوں گا، یہ طے کر لیا۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ بھکاری بھی غائب ہے اور کوٹھے اور وہ گھوڑے کے اوپر جو کاٹھی ہے، زین ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کو افسوس ہوا۔ قریب ہی ایک دکان تھی، اس پہ دیکھا کہ وہی زین پڑی ہوئی ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو میری ہے، آپ کے پاس کیسے آئی؟ آپ نے اس سے کہا کہ یہ بیچنے کے لیے رکھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک نوجوان ابھی 2 درہم میں دے کے گیا ہے، اب میرا اس پہ نہ وقت لگا ہے نہ کوئی محنت ہوئی ہے، میں آپ کو 2 میں واپس کر دیتا ہوں، 2 میں دے دیتا ہوں آپ کو۔ بھلے وقت تھے، لوگوں میں ایمان تھا، تو آپ نے وہ 2 درہم میں وہ خرید لی ان سے۔ تو آپ نے کہا ہو، اگر یہ تھوڑا سا صبر کر لیتا، تھوڑا سا انتظار کر لیتا، اللہ پاک نے اس کے مقدر میں 2 درہم لکھے ہوئے تھے، مگر اس کی مرضی تھی کہ یہ حلال طریقے سے لیتا یا حرام طریقے سے۔ اب یہ جو ہے وہ اگر انتظار کرتا، تھوڑا سا صبر کرتا، تو یہ اس کا حلال طریقہ تھا۔ اب چونکہ اس نے صبر نہیں کیا اور انتظار نہیں کیا، تو اب اس کے لیے وہ حرام ہو گیا، وہ 2 درہم ملنے اس کو 2 ہی تھے۔ تو میرا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو ناجائز ملاوٹ کر کے، رشوت لے کے یا جھوٹ بول کے کاروبار کرتے ہیں، اور اپنے مال کو بڑھانے کے لیے یا اپنے روزگار کو ترقی دینے کے لیے یا اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے وہ یہ حربے جو استعمال کرتے ہیں، تو یہ اگر تھوڑا صبر کر لیں اور انتظار کر لیں رب تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا، تو ملے گا ان کو وہی، مگر تھوڑا صبر کرنا پڑے گا، مل جائے گا۔ ان کو نہیں ملے گا، ان کی نسلوں تک کو مل جائے گا۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے بڑے قسم پرسی کے حالات گزارے، حرام نہیں کھایا، لیکن اللہ پاک نے ان کی اولاد میں ایسی برکت دی کہ حرام خوروں کی بھی اتنی
اتنا اضافہ نہیں ہوا ان کی دولت میں جتنی اللہ پاک نے ان کو عروج دیا